آج بہت سارے گھر ایسے تھے جہاں پر قربانی کا جانور ذبح کیا گیا، بچوں نے خوشیاں منائی، بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، بچیوں نے اچھا لباس پہنا، بچوں کو عیدی ملی، بچے خوشی کے ساتھ ہنسی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے بھی لگے، گوشت بھی کھایا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے بھی، گھر کے اندر گوشت پکتا بھی رہا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دیتے رہے۔ کیا آپ کو خبر ہے آج یتیم کی عید کیسے ہوگی؟ جس کی ماں پچھلے سال پچھلی عید پر موجود تھی لیکن آج اس کی ماں نہیں تھی، اس یتیم بچے کی عید آج کیسی گزری ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس بچے نے آج کیسے نہایا ہوگا؟ کس نے اس کو نہلایا ہوگا؟ کس نے اس کو کپڑے پہنائے ہوں گے؟ کس نے اس کو سرما لگایا ہوگا؟ اور کس نے اس کو عیدی دی ہوگی؟ کتنی بار وہ بچہ رویا ہوگا؟ کیا آپ کو اس یتیم کی عید یاد ہے؟ میرے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کے لیے، یتیم کی وجہ سے نماز عید تاخیر کر دی تھی۔ آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، آگے بچے ہیں کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے جس کا چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، چہرے پر مٹی ہے، باقی سب بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا، آپ نے فرمایا آپ کو خبر نہیں ہے؟ کیا بچہ تیرے علم میں نہیں ہے کہ آج تو عید کا دن ہے؟ بچے نے جواب دیا خبر ہے۔ تو بیٹا پھر آپ نے اپنا چہرہ کیوں نہیں دھویا؟ کپڑے اچھے کیوں نہیں پہنے؟ بچے نے جواب دیا آقا، یتیم کی کیا عید ہوتی ہے؟ عید تو اس کی ہوتی ہے جس کے ماں باپ ہو، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، مجھے کپڑے بھی لے کر دیتے، مجھے غسل بھی دیتے، اچھے کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ پانی کا انتظام کرو، آج اس بچے کو میں محمد اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، غسل دیتا ہوں، اور آپ جائیں فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا جوڑا لے آؤ، لباس لے آؤ، اور اس یتیم بچے کو پہنانا ہے۔ خیر نہلایا بھی گیا اور لباس پہنایا بھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے سال تیرا ابا عیدگاہ کی طرف کیسے لے کر گیا تھا؟ وہ یتیم بچہ کہنے لگا کندھوں پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو جا، ان کندھوں پہ سوار ہو جا جہاں کبھی حضرت حسین بیٹھتا ہے اور کبھی حضرت حسن بیٹھتے ہیں، بچہ بیٹھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جہاں صحابہ انتظار میں ہیں کہ آقا آئیں اور عید کی نماز پڑھیں، وہاں سے گزرے۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے، جنہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی نگاہ جب اس بچے کے اوپر گئی تو وہ بول کر کہنے لگے یہ وہی ہے نا؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں میں وہی ہوں، لیکن آج کے بعد میری اماں عائشہ ہے اور میرا ابا محمد رسول اللہ ہے، آج کے بعد میں یتیم نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو خوش کر کے یہ بتا دیا کہ جب تک یتیم کی عید نہیں ہے میں محمد کی عید بھی نہیں ہے۔ اس لیے عید کے دن سوچا کریں، دیکھا کریں اپنے ماحول میں کیا کوئی ایسا بچہ تو نہیں، ایسی بچی تو نہیں، ایسی بچیاں تو نہیں جن کے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کو کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی چھت نہیں ہے، ان کا کوئی سایہ نہیں ہے، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے سوچا کبھی؟ اس لیے اپنے بچوں کو خوش کرنے والوں، اپنے بچوں کو ہنسانے والوں، ان کو دنیا کی ہر نعمت لے کر دینے والوں، کبھی یتیم کی طرف بھی نگاہ کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے بچے کو یتیم کے سامنے بوسہ نہ دینا،
ورنہ ایسا نہ ہو کہ یتیم بچہ دیکھے اور یہی محسوس کرے کاش میرا ابا ہوتا تو مجھے بھی بوسہ دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو ناراضگی آ جائے، اللہ جلال میں آ جائیں اور تیرے بچے کو یتیم کر کے رکھ دیں۔ اس لیے اپنی خوشیوں کے ساتھ یتیم بچوں کو بھی شریک کیا کریں، اپنی عید میں اپنے یتیم بچوں کو بھی، پڑوس میں رہنے والے، عزیزوں میں رہنے والے، رشتہ داروں میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، گلی میں رہنے والے، سب کو اس عید کی خوشی کے اندر آپ شریک کریں گے، آپ کی عید ہوگی۔